اپنے مائنڈ کے لیول پہ کون سی 2-3 چینجز لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد وہ کلیئرٹی کے ذریعے آگے کس طرح ہارڈ ورک کی طرف جائیں؟ ایک انسانی دماغ میں 60,000 سے 75,000 سوچیں 24 گھنٹے کے اندر آتی ہیں. آپ کے دوست، آپ کے ٹیچرز، آپ کے کام کرنے والے، یہ تمام حضرات جو ہیں، اگر اس میں نیگیٹو عنصر زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے. تھاٹس کو روکنا نہیں ہے بلکہ ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ ان کو گائیڈ کریں گے تو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف چلتے چلے آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت ہی قابل شخصیت کے مالک ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد MBA کیا USA سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کیا، اور ان کا ورسٹائل ایکسپیرینس ہے. بینکنگ کے سیکٹر میں، ایگریکلچر میں، ٹیچنگ میں اور ریئل اسٹیٹ میں بھی انہوں نے کام کیا. لیکن جو ان کا اصل کام ہے وہ ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر سیشنز کنڈکٹ کروائے، پاکستان میں بھی باہر بھی. اس میں اسٹریس مینجمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کارپوریٹ ٹریننگ سیکٹرز بھی انہوں نے کروائے، جس میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ اسٹریس کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس، ان سب چیزوں کو، اور اورا اور چکرا اس پہ بھی یہ بات کرتے ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں جو ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور ہر انسان ہی کہیں نہ کہیں اس اسٹریس کا یا اس انسرٹینٹی کا شکار ہے، اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور بھی بے شمار باتیں ان کے کام کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے آج ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم اویس علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کی، اور اس کے بعد پھر آپ MBA کی طرف گئے، اور پھر اینڈ پہ آپ ٹریننگز کی سائڈ پہ آ گئے. تو یہ جو ایک ٹرانزیشن تھا تینوں چیزوں میں، یہ ٹرانزیشن کس طرح ہوئی، یہ فیز کس طرح آئے؟ میں تو آرکیٹیکچر کرنا چاہ رہا تھا، کریٹیو مائنڈ تھا، لیکن گھر میں بڑوں کا پریشر تھا کہ انجینئرنگ کر لو. وہ دور ہی ایسا تھا کہ آپ کو ماننا پڑتی تھی. تو جب انجینئرنگ کر لی اور میرے پاس ایک آپشن آیا کہ میں ماسٹرز کروں یا انجینئرنگ میں، یا آپٹ کروں MBA کو، تو میں نے فوراً MBA کو چوز کیا. وہ ڈگری میں نے بہت انجوائے کی اور اسی کو پرسو کرتا رہا. انجینئرنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ دماغ انالیٹیکل سکلز جو ڈیولپ ہو گئے تھے وہ میرے MBA اور میں کام آئے، میری جاب میں کام آئے. میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ پاور سیکٹر میں ہے، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں. میں نے پروجیکٹ ڈیولپ کیے ہیں زیادہ تر گلف میں، جارڈن، ایران، سعودی عرب، UAE، راس الخیمہ، ازبکستان، پاکستان. جو پروجیکٹ میں نے ڈیولپ کیے ہیں، جس میں میں لیڈ مینیجر رہا ہوں، وہ $1.3 بلین تک کے ہیں، اور جو پروجیکٹ میں نے انڈائریکٹلی بھی ہینڈل کیے ہیں وہ ٹوٹل $5.6 بلین کے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ایکسپیرینسز ہیں، بینکنگ کا ہے اور کنسلٹنسی کا ہے، وہ تھوڑے سے کم ہیں، لیکن وہ زیادہ تر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے ہیں. پھر بات آ جاتی ہے میری کہ جب ٹرانزیشن ہوتا ہے میرا، اور ایک اور ہیٹ آئی اسٹارٹیڈ ٹو ویئر، اینڈ دیٹ واز آف سافٹ اسکلز اور ہیلپنگ آؤٹ پیپل. دیٹ از دا پرپز آف لائف، ٹو اپ گریڈ لائفس آف دا پیپل. تو اس ضمن میں کچھ کورسز میں نے کیے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیلنگ اسٹیشن کے نام سے آپ کا YouTube چینل بھی ہے، اور ویسے بھی آپ نے جتنے ٹریننگ سیشنز کروائے ہیں، اس میں آپ کا جو کور ایریا ہے وہ کون سا ہے؟ ہیلنگ اسٹیشن 1 کے نام سے اور اس کے پلیٹ فارم سے جو میں نے کورسز کرائے ہیں یا میں سیشنز کراتا ہوں، ورک شاپ کرائے ہیں، اس میں بیسکلی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لوگ جو اسٹریسڈ ہوتے ہیں، زندگی میں اسٹک اپ ہوتے ہیں، ٹراما سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ایموشنل ڈبریز ہوتی ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں، اپنے فائنینس میں رکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ پری آکوپائڈ بمبارڈمنٹ آف نیگیٹو تھاٹ سے ہوتا ہے. تو ٹو برنگ دا کلیئرٹی اینڈ گیٹ دا اسٹریس آؤٹ آف دیئر لائف از مائی مین ایمفیسس. سر، کلیئرٹی کیسے آتی ہے؟ مطلب ایک عام انسان ظاہر ہے کہ اس کے دماغ میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ نیچرل ہے کہ انسان کو بہت سارے خیالات آتے ہیں اور وہ سوچتا ہے. تو اس میں سے ایک خیال کو چوز کرنا اور پھر اس کو پرسو کرنا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ جو چیز ہے، یہ اس میں ویسٹ میں بہت ریسرچ ہوئی ہے.
تو جو ریسرچ ہے نا اس کے مطابق ایک انسانی دماغ میں 60,000 سے 75,000 سوچیں 24 گھنٹے کے اندر آتی ہیں. وہ سوچیں ساری انوالنٹری ہوتی ہیں. اینڈ ون آف دا مین پرپسز آف دا مائنڈ از ٹو پروڈیوس تھاٹس. یہ بات آج سے پہلے کافی لوگوں نے بولی ہے اور پولو کوہلو نے ریسنٹلی کہی ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں وہ یہ کہی ہے کہ دا پرپس آف آور مائنڈ از ٹو پروڈیوس تھاٹس. تھاٹس گیو رائز ٹو فیلنگس, فیلنگس چینج ان ٹو ایکشن, ایکشنز میک یور ہیبٹس, ہیبٹ میک یور کریکٹر, اینڈ کریکٹر ڈیسائڈز یور ڈیسٹنی. جو سیڈ ہے وہ انما الاعمال بالنیات, اعمالوں کا دار و مدار نیت پہ ہے, اور وہ سوچ ہے, آپ کی سوچ کیا جا رہی ہے. تو جب آپ کی انوالنٹری سوچ نیگیٹو ہوتی ہیں, اور وہ کیسے ہوتی ہیں؟ نمبر 1 وہ ایسے ہوتی ہیں کہ جب آپ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں بچپن سے, آپ کے ارد گرد معاشرے میں والدین, سبلنگز, آپ کے دوست, آپ کے ٹیچرز, آپ کے کام کرنے والے, یہ تمام حضرات جو ہیں, اگر اس میں نیگیٹو عنصر زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے. یاد رکھیے سب کانشیس مائنڈ از اباؤٹ 85-90% آف آور مائنڈ دین دا کانشیس مائنڈ. سو جب بھی کوئی ایکسپیرینس آپ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا اس میں اسٹور ہو جاتا ہے. اب وہ تھاٹس اسی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہیں آپ کی, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہیں. تو جب آپ میڈیٹیٹیو اسٹیٹ میں, الفا اسٹیٹ میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ تھاٹس کی بمبارڈمنٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے, وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں, اس کو فلٹر آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تھاٹس کو روکنا نہیں ہے بلکہ ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ ان کو گائیڈ کریں گے تو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف چلتے چلے آئیں گے. اس طرح سے آہستہ 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 کلیئرٹی آتی چلی جائے گی مائنڈ میں. مائنڈ از اے ویری ویری مینیپولیٹیو پلیس ایز ویل, اور اس میں اگر آپ کوئی نیگیٹو سوچ آئے گی تو وہ اسی کے ارد گرد گھومتے چلی جائے گی, گھومتے چلے جائے گی, گھومتے چلے جائے گی. ریزننگ دیتا چلا جائے گا. آپ کا لیفٹ ہیمسفیئر آف دا مائنڈ جو ہے وہ اس کو ریزننگ دے گا, نہیں اچھا یہ ہے, نہیں اچھا وہ خرابی ہے, نہیں اس میں یہ نہیں ٹھیک تھا, اور آپ ایک وکٹم سٹوری کریٹ کرتے چلے جائیں گے. ری ایویلیویٹ کرتے ہیں بار بار سچویشن کو, اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرتے رہتے ہیں ریزننگ سے کہ جی میں ٹھیک ہوں, نیگیٹیوٹی نہیں ہے میرے اندر. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایسی کوئی سچویشن اگر کسی وقت آ جائے, فار ایگزامپل کوئی بھی اس وقت جو ہمیں سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے یا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس اسٹیٹ میں چلا گیا جس کی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کانسٹنٹلی سوچ رہا ہے کہ یہ برا ہوا, یہ غلط ہوا, تو اس سے نکلنے کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ایک اسٹیپ پیچھے لے لیں. ٹھیک ہے. Become an observer. You just become an observer of whatever is going on in your life. Okay. You can start writing it. جب آپ لکھتے ہیں تو کلیئرٹی آ جاتی ہے. The devil lies in the detail. تو جب آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ اس کو جب لکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے اچھا ہاں بھائی یہاں ٹھیک نہیں ہے, یہاں نہیں ٹھیک ہے. تو when you become an observer, آپ اگر لکھیں نہ بھی اور observer بن جائیں, ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد, اور میں اس سے آگے کیسے نکلوں گا, اور اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں. بہت سمپل. صحیح. اچھا سر, اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے کرنٹلی, آپ حالات جانتے ہیں, واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں, تو اس میں ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہے مینٹلی, اور پریشان بھی ہے اپنے فیوچر کو لے کے, چیزوں کو لے کے. تو یہاں آپ ان کو کیا گائیڈنس دیں گے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کے لیول پہ کون سی 2-3 چینجز لے کے آئیں, اور پھر اس کے بعد وہ کلیئرٹی کے ذریعے آگے کس طرح ہارڈ ورک کی طرف جائیں؟ میری آبزرویشن ہے کہ ہماری جو معاشرہ ہے نا اس میں 2 چیزیں بہت ہیں. ایک یہ کہ ہم کرٹیکل بہت ہیں دوسرے کے, سچویشن کے, پرسنالٹیز کے, اسی لیے ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم لوگ بلیم کریں گے, سیاستدان فلانا نہیں ٹھیک ہے, ڈھمکانا نہیں ٹھیک ہے, موسم کی یہ خرابی ہے, کرکٹ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو ہم لوگ کرٹیکل ہیں, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خرابی نکالنے میں ماہر ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس چیز سے نکلنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. کہیں کوئی خوبی بھی تو ہوگی کسی معاشرے میں, کسی جگہ کوئی خوبی تو بھی ہوگی, تو اس کو بھی زیر بحث لے کے آئیں, زیر بات کریں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اینگر ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو لازم ٹائم دیں. دن کا 10% وقت اور توانائی اپنے اوپر خرچ کرنی چاہیے, اپنی گرومنگ کے لیے,
تھوڑی دیر میڈیٹیٹ کر لیں, آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں کہ مجھے اس حال میں کیا بہتری ہے میرے لیے, میں کیسے آگے چل سکتا ہوں. جب آپ کے اندر وہ سوچیں آتی چلی جائیں گی جو آپ کو تنگ کریں گی, آپ کو اس چیز پہ اکسائیں گی کہ آپ توڑ پھوڑ کریں, گالم گلوچ کریں یا الٹے سیدھے نعرے بازی کریں, تو وہ لازم ہے کہ آپ ایجیٹیٹڈ ہیں اندر سے بہت زیادہ, اینگر ہے آپ کے اندر بہت زیادہ. اس اینگر کو پہچانیں اور اس کو ڈائریکٹ کریں اپنی اور اپنے وطن کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا. بالکل صحیح سر, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور اس کے ساتھ ہی لنک کر رہا ہے میرا اگلا سوال کہ ہمارے ہاں نا پاکستان میں خاص طور پہ, اور بر صغیر کی بھی اگر ہم بات کریں, ہم اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنے کا ہمارا ایک اپنا انداز ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, کچھ چیزیں نارمل ہیں, اور کچھ چیزیں شاید غلط بھی ہیں. تو کون سا ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جس میں ہم اپنے خوشی کو, اپنے غم کو, اپنے ایموشنس کو چینلائز کر لیں اور ایکسپریس کر سکیں؟ جو ہمارے انداز ہیں خوشی کے ایکسپریس کرنے کے, ان کو بھی ہمیں ذرا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. شادی کی خوشی کے موقع پہ فائرنگ لازمی نہیں ہے. آپ گانا گا سکتے ہیں, ڈھول بجا سکتے ہیں, خوشی کا اظہار مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے. جو سیف چیزیں ہیں وہ جو سیف چیزیں ہیں اس سے کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیزوں کا اظہار اس طرح سے نہیں ہے. تو اپنی ایموشنس کو پہچانیں اور اس کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر غصہ ہو تو دوسرے کے اوپر جا کے آپ چیخیں, چلائیں, گالم گلوچ کریں یا مارے پیٹیں. اس غصے کا اظہار کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اس غصے میں جب ہوں تو ایک سٹیپ پیچھے لے لیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک لیول نیچے لے کے آئیں اور پھر اظہار کریں, ڈیٹیل میں بولیں اور اپنے دل سے بولیں. اگر اس کے اندر آپ کے اندر تھوڑی سی ایجیٹیشن بھی ہے, اریٹیشن بھی ہے یا فرسٹریشن بھی ہے لہجے میں, تو دوسرا آدمی سنے گا. لیکن اگر آپ چیخنا شروع کر دیں گے, چلانا شروع کر دیں گے, تو آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے صحیح طرح سے. اور جب آپ اچھی طرح سے ایکسپریس کر پائیں گے تو آپ کے اندر وہ ایجیٹیشن اور وہ ایموشنز کی ایکسپریشن خود بخود ہی آ جائے گی. سر آج کل ہم سب کے ساتھ ایک کامن پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے نا وہ چاہتے ہیں, اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے نا ہم دن رات لگے رہتے ہیں. چاہے کوئی وہ ویڈیو دیکھ کے ہو, انسٹاگرام ہو, وہ ٹک ٹاک ہو, جس طرح جتنی بھی اس طرح کی ایپس ہیں جس پہ آپ مطلب 1-2 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں. تو اس سے آپ کا ایک تو اٹینشن سپین وہ بہت کم ہو گیا ہے, آپ کا فوکس وہ بہت حد تک اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ایک ٹرو ہیپینس کی فیلنگس تھی اور ایک اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن تھی وہ ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ ہمیں فرق کرنا پڑے گا ہیپینس اور پلیجر کو. اور پلیجر جو ہے وہ ایک انزائم ہے, ڈوپامین اس میں جو بنتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ آہستہ آہستہ بڑے خاموشی سے جو موبائل فون ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ایسے زبردست طریقے سے سرایت کر گیا ہے کہ اب جیسے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہوا کے بغیر تو شاید ہم گزارا کر لیں لیکن موبائل فون کے بغیر نہیں. جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوگی وہ اس کو ہم ہیپینس سمجھنے لگ گئے ہیں. موبائل فون میں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے, چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھنی ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام, فیس بک, جو بھی آپ نے کرنا ہے, یا ویڈیو گیمز دیکھنی ہے, اس کا ایک ٹائم رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ اسٹاپ واچ موبائل فون کے اندر ہی ہے, اسی میں لگا لیں. آپ الارم لگا لیں آدھے گھنٹے کے لیے, پون گھنٹے کے لیے, اور اس کے بعد اس کو بالکل کٹ کر دیں. کیونکہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو رکتا نہیں ہے. تو وہ اس وقت رکے گا جب آپ کی آنکھیں دکھ جائیں گی. صحیح. تو اپنے آپ کو ڈسپلن کریں تھوڑا سا, اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اور اس چیز کا احساس کریں جب آپ سٹارٹ کریں تو سٹارٹ کرتے وقت بھی اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں میں اب پلیجر سیکھ کر رہا ہوں. اب وہ پلیجر جو ہے وہ کھانے کی کوئی ڈش ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے, اچھے کپڑے پہن کے بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ٹیلی فون پہ ہو, لیکن آج کل زیادہ ٹیلی فون ہمیں پلیجر دے رہا ہوتا ہے. تو اس کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ وہ آپ کو خراب کرے, آپ کی آنکھوں کو دکھ دے, اور آپ کا جو فوکس سپین ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. ریممبر یہ اصول ہے کہ انرجی فلوز ویئر فوکس فلوز. تو اپنے فوکس کو
اس طرف لے جائیں جہاں آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہو. صحیح, بہت خوبصورت. اچھا سر, آپ بے شمار کورسز بھی کرواتے ہیں, ٹریننگز بھی کرواتے ہیں, ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, اور خاص طور پہ اورا اور چکرا اس پہ آپ کی کافی ریسرچ ہے. تو ایک سوال اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں, اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا اورا پازیٹیو کر لیں, یا اپنا اورا اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے کہ ہم حسد سے, بری نظر سے, ان سب چیزوں سے بچ جائیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میرا خیال ہے 10-12 سال ہوئے کہ میں نے اپنے اوپر انویسٹمنٹ شروع کر دی اور ویریس کورسز کیے ہیں, تقریباً 20 کے قریب میں نے کورسز کیے ہیں, جس میں زیادہ تر دبئی میں کیے ہیں, ایک انڈیا میں کیا ہے, پاکستان میں ڈاکٹر معیز صاحب سے کیا ہے, آن لائن کافی کیے ہیں. تو جب میں پاکستان آیا, 16 سال دبئی رہا ہوں, تو جب میں پاکستان آیا تو میرے دماغ میں جو چیز آئی وہ کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, میں اچھی طریقے سے کام کر رہا ہوں, رہ رہا ہوں, ایمانداری سے کام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے آہستہ آہستہ ایک گائیڈڈ میڈیٹیشن کے سیشنز لینا شروع کر دیے. فیض گھر سے سٹارٹ کیا تھا, اور اس میں پھر جب میں نے دیکھا کہ لوگوں میں تھوڑی بہتری آ رہی ہے تو آہستہ آہستہ میرا ایک اپنا ایک سٹائل بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور اس طرح سے وہ. تو جب میں نے دیکھا اس کا فائدہ دور رس ہے, سسٹینیبل ہے. ہاں, یہ پینیڈول نہیں ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا, لیکن یہ سسٹینیبل ہے اور بہت اس کے لانگ ٹرم اس کے افیکٹس ہیں اور ڈیپ ہیں. تو یہ سیشنز میں نے کافی کنڈکٹ کیے ہیں, مختلف جگہ پہ کیے ہیں, پارکس میں کیے ہیں, اسکولوں میں کیے ہیں, یوگا سینٹرز میں کیے ہیں. اورا کے حوالے سے میڈیٹیشن میں اس طرف آ رہا ہوں. تو گاؤں میں کیے ہیں, شہروں میں کیے ہیں, بچوں میں کیے ہیں, بوڑھوں میں کیے ہیں, ہر جگہ کیے ہیں, انگریزی میں کیے ہیں, اردو میں کیے ہیں اور پنجابی میں کیے ہیں. اورا اور چکراز بیسیکلی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے ایک بڑی ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دیٹس بیسڈ آن سائنٹیفک ریسرچ سارا, اور وہ بہت ہی کمپریہنسو ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں اتنی کمپریہنسو پریزنٹیشن کسی کی ہوگی ایکسپلینیشن پوائنٹ آف ویو سے. یوں تو بہت ڈیٹیل ہے اس کی, لیکن بہت سمپلی ہے کہ ہماری انرجی ایک وائبز اور فریکوینسی کی صورت میں ہے. جیسے میری آواز جو ہے نا, ساؤنڈ ویوز ہیں, وہ ہرٹز ہوتی ہیں. تو ہماری انرجی ارد گرد کی وہ بھی وائبز ہوتی ہیں, فریکوینسی ہوتی ہیں. آپ کو کئی بار ایسا محسوس ہوا ہوگا کسی سے مل کے کہ بھئی میں ذرا اور مل لوں. میرا جو کمرہ ہے جہاں پہ میں ہیلنگ کا کام کرتا ہوں, وہاں پہ آ کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ تشریف لے جائیے, کیونکہ وہاں سے لوگوں کو جانے کو دل نہیں کرتا. انرجی ایسی ہوتی ہے اس جگہ کی, خاص طور پہ میڈیٹیشن کے سیشنز کے بعد. ہمارے ارد گرد ہمارا اورا ہے, یہ ویریس کلرز کا ہوتا ہے. قوس قزح رینبو کے 7 کلرز ہیں, ان کے کلرز کا ہوتا ہے. یہ ایک شیلڈ ہوتی ہے ہمارے ارد گرد, اور یہ شیلڈ ہمارے چکراز پہ بیس کرتی ہے کہ ہمارے جو 7 مین چکراز ہیں, ویسے تو 12 ہیں, کچھ 114 کہتے ہیں, کچھ 33,000 کہتے ہیں, مین 7 چکراز ہیں. وہ چکراز کتنے ایکٹیو ہیں, کتنے اویکنڈ ہیں, بیلنس ہیں. تو ہمارے ارد گرد وہ اورا کریٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ہر بری چیز سے ہمیں روکتا ہے, بد نظر سے, جادو ٹونے سے, نگیٹیوٹی سے, ٹاکسیسٹی سے. وہ ہمیں سیف گارڈ کرتا ہے. سو اس اورا کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو اچھی خوراک, متوازن خوراک, سونا, اچھے لوگوں میں بیٹھ, اور سب سے بڑھ کے پازیٹیو سوچوں کا ہونا, سب سے بڑھ کے پازیٹیو سوچوں کا ہونا, کیونکہ وہیں سے ساری چیزیں ایمرج کرتی ہوئی جا رہی ہیں. ان چیزوں کا ہونا. اس کے علاوہ بھی میں چکرا کی میڈیٹیشن کراتا ہوں, جس میں چکرا بیلنسنگ ہوتی ہے, اور لوگوں کو بہت جو ان کے آؤٹ ہوتے ہیں چکرا, وہ بیلنس ہوتے ہیں, اینڈ دے فیل ریفریشڈ, اینڈ دے فیل فریش سرج آف بلڈ کمنگ ان ٹو دیئر باڈیز. سر اس میں وہ ایفرمیشنس کے ذریعے ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, مختلف طریقے سے ہو جائے گی. اس میں یوگا کے مختلف پوزز ہیں, انگریزی کے میوزیکل نوٹس اور اردو کے میوزیکل نوٹس, سارے گاما پا دھا نی. پھر آپ کی میوزیکل کے ہرٹس جو ہوتے ہیں 258 سے لے کے اوپر تک چلے جاتے ہیں, اس سے ہو جاتی ہے. پھر مختلف رنگ کے, جیسے اگر آپ کا اورنج چکرا, سیکرل چکرا جو ہے وہ آؤٹ ہے, تو آپ اورنج کھائیے, اورنج جوس پی لیں, یا اورنج رنگ کے کپڑے پہنیے, اور اس میں صرف
جو اپنی میڈیٹیشن کے بعد جو لوگوں کو میں بیسیکلی جو میرا ایک ایم ہے وہ یہ کہ لوگوں کو امپاورمنٹ دینا. تو جب ان کو میں چکرا کی میڈیٹیشن کراتا ہوں 30 منٹ تک کی، اس کے بعد پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا چکرا سسٹینیبل بیسس پہ خود کب اور کیسے کرنا ہے. محض 5 یا 10 منٹ میں وہ کر لیں گے. تو اس کو کوئی اتنا مشکل نہ نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ گھبرا جائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو آسان کر کے بیان کریں، پیش کریں اور لوگوں کو خود امپاورمنٹ دیں. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کے بارے میں، ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اب سے نہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک کام کرنے والی تھی، وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی قاسم علی شاہ صاحب کی. تو میں نے کہا یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں کافی ان سے سیکھتی ہوں. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی کہ ہر لحاظ کے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ ریچ، چونکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بہت ہے، تو ہر طبقے کے لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ اس سے پار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی ہوئی ہے اور آپ لوگ اس معیار کر رہے ہیں. اور جو تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ جو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو اسکالرشپ دی جا رہی ہیں وہ بہت ہی قابل ستائش ہیں. تھینک یو سو مچ اویس علی خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بہت سارے موضوعات پہ ہم نے چونکہ گفتگو کی تو بڑا اچھا لگا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سن کے اور سمجھ کے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.